السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام. اصل میں جو ہے نا معاشی نظام وہ اسلام سے ہی سٹارٹ کیے گئے تھے. وہاں پر جو ہے نا کیونکہ ہم بینگ اے مسلم ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ٹھیک ہے, انسان کی اپنی ہر قسم کی مادی اور غیر مادی ضروریات ہوتی ہیں, اس کی معاشی اور سماجی ضروریات ہوتی ہیں جو کہ وہ معاشرے میں رہ کر پورا کرتا ہے. اب ہمارا دین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی صرف دینی ضروریات کو ہی صرف دیکھیں, اپنے دین کی طرف بھی صرف راغب ہوں اور دنیا کو بالکل ہم بھول بھال جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے جو ہے نا ایک مکمل ضابطہ حیات منظم کیا تھا جس میں دین بھی تھا, ساتھ میں جو ہے نا وہ انسان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات بھی تھیں. انسان نے اپنی سوشل لائف جو ہے وہ بھی گزارنی تھی, گھر میں خوراک اور رہائش کا انتظام کرنا ہے, پھر اس کے علاوہ تعلیم و تفریح کا انتظام بھی کرنا ہے. تو یہ تمام وہ ساری ضروریات ہیں جس کے لیے معاشی جدوجہد میں انسان کو حصہ لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو معاشی نظام ایکچولی کیا چیز ہے کہ ایسی معاشی تنظیم ہے جس کے ذریعے کسی ملک کے قدرتی, مصنوعی اور انسانی ذرائع کو بروئکار لا کر ضروریات کے مطابق اشیاء اور خدمات تیار کی جاتی ہیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ اسلام میں اس کے معاشی نظام میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے اگنور نہیں کیا گیا جو کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو. اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات کیا کیا تھی ایکچولی. ذرائع کی تخصیص تھی کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان کو بہت سارے قدرتی ذرائع سے نوازا گیا ہے, جن میں زمین, جنگلات, مویشی, معدنیات, دریا, پہاڑ, سمندر اور آب و ہوا جیسی چیزیں شامل ہیں. یہ تمام ذرائع روزی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ کا کام دیتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ذرائع سے استفادہ کرنے کا حق سب کو دیا گیا ہے, کسی بھی شخص کو اس سے محروم نہیں کیا گیا. سورۃ بقرہ میں جو ہے نا وہ ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے, وَالَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا, یعنی کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. اور اس لیے قدرتی وسائل کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے سے ہم کسی بھی انسان کو نہیں روک سکتے. حق ملکیت ہے, ہر چیز کا مالک خدا تعالیٰ ہے. اس نے جو ہے نا وہ تمام جو ہے نا قدرتی اور دیگر ذرائع کو انسان کو بطور امین پیدا کیا ہے, یعنی کہ وہ ان چیز پر حق ملکیت نہیں جتا سکتا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ زمین میں پیدا کی ہیں اور ہمیں دی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم انہیں استعمال کریں اور جو ہے نا وہ اپنی جائز ضروریات ان سے پوری کریں. جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان نے انہیں ضرور جو ہے نا وہ ذاتی ملکیت کا حق دیا ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ تمام وہ قدرتی ذرائع جو کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یا ترقی کے لیے ضروری ہیں ہم اس پر بھی حق ملکیت جتا کر بیٹھ جائیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سورۃ توبہ میں جو ہے نا وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے رسول ان کے مال سے زکوٰۃ اور صدقہ وصول کر. سورۃ النساء میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی نظام میں ذاتی ملکیت کا حق ضرور ہے, لیکن اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کی دولت اور آمدنی میں سے غریبوں, محتاجوں اور حاجت مندوں کے لیے خیرات, صدقات اور زکوٰۃ وصول کریں. دین ہے پیدائش دولت, یعنی کہ پروڈکشن آف ویلتھ. دولت کمانے اور آمدنی حاصل کرنے کے لیے ہمارے دین میں جو ہے نا وہ واضح احکامات ہیں کہ جائز اور حلال طریقوں سے ہی صرف کمائی کی جائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے جو ہیں انہیں نہ اپنایا جائے, یعنی کہ چور بازاری ہے, ڈاکہ زنی ہے, اسمگلنگ ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, جوا بازی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ناجائز دولت کمانے کے ذریعے ہیں. ان تمام ذرائع سے منع کیا گیا ہے. جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف جائز طریقوں کو اپنانے کا حکم ہے. اس کے بعد آمدنی کا جو حصہ بچ جاتا ہے اس میں سے زکوٰۃ اور عشر جو ہے نا اسے ادا کرنے کا حکم ہے, صدقہ خیرات کا حکم ہے, قرض حسنہ کا حکم ہے, یعنی کہ سود سے منع کیا گیا ہے لیکن قرض حسنہ دینے کے لیے جو ہے نا وہ راغب کیا جاتا ہے. لوگوں کو قرض دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں, اور جب وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں اور جس وقت وہ مناسب سمجھے اس وقت وہ اپنا قرض جو ہے نا وہ واپس کر دیں. دین ہے ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی. ارتکاز دولت سے یہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہی منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ اپنی دولت میں سے صدقہ اور خیرات دیتے ہیں
اور اس طرح پھر جو ہے نا وہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جاتی ہے. تو ارتکاز دولت سے اس لیے منع کیا گیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اگر دولت صرف چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، جیسے کہ ہمارے ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ صرف 20% لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے ہیں جن کے پاس دولت کا اصل حصہ موجود ہے. تو صرف وہی لوگ ہیں جو کہ زندگی کی ضروریات کو یا اپنی لائف سٹائل کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کے علاوہ تقریباً جو ہے نا وہ 40% لوگ اس طرح کے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے یا پاورٹی لائن کے بالکل اوپر رہ رہے ہیں، یعنی کہ نیچے ہوں یا وہاں پر ہوں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ان پہ. تو اس لیے اس چیز سے جو ہے نا وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے. پھر ہے فطری عدم مساوات ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے نا لوگوں میں ایک عدم مساوات ضرور رکھی ہے. فطری طور پر ہے یہ کس طرح سے کہ دولت اور رزق میں یکسانیت جو ہے نا وہ ایک غیر فطری عمل ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے. آپ دیکھیں آپ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب اپنے جو ہے نا وہ مینٹل پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذہانت بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان کے صورت آل عمران میں بھی جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. ایک اور جگہ کیا ارشاد ہے کہ اس کے قبضہ میں ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی کہ بہت ہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیتا ہے. اس لیے امیروں کو یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طور طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہیں اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یا اپنے جو ہے نا احکامات جو اس نے ظاہر کیے ہیں ان کے اکارڈنگ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اور کچھ لوگوں کو بہت کم دے رہا ہے. اور جن لوگوں کو کم بھی دے رہا ہے انہیں بھی شکوے شکایات کی جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا دے رہا ہے اس میں بھی خدا کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. بلا سود بینکاری کا نظام ہے. سود جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ سے کلی جنگ قرار دیا گیا ہے اور سود لینے اور دینے کو سختی سے منع کیا گیا ہے. ابھی ہمارا بینکنگ سسٹم سارا سود پر چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ امید جو ہے نا وہ ہم نہیں چھوڑیں گے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ بغیر سود کے جو ہے نا بینکاری سسٹم رائج کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ کاروباری سلسلے میں مزاربت جو ہے نا اس کو سرمایہ کاری کا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ جس کے تحت اگر ایک شخص کا سرمایہ اور دوسرا شخص اس سرمایہ سے کاروبار چلاتا ہے تو دونوں طے شدہ معاہدے کے مطابق نفع اور نقصان کے جو ہے نا وہ پارٹنر ہوں گے. یعنی کہ صرف نفع ہی نہیں ان میں دیا جائے گا بلکہ نقصان بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. زکوٰۃ اور مالیات جو ہے نا اس کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ، عشر، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ شامل ہیں. ان میں سے زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ خصوصی اہمیت حاصل ہے. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے اور جو ہے نا وہ یہ مختلف چیزوں پر ہے. ان کے کسی شخص کی تحویل میں 1 سال تک چیزیں رہتی ہیں، جیسے کہ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کا 40واں حصہ جو ہے نا بطور زکوٰۃ یعنی کہ 2.5% جو ہے نا وہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے. معدنیات اور دفینوں کی صورت میں جو ہے نا 20%، بارانی زمینوں کی پیداوار کا 10% اور مصنوعی آبپاشی سے کاشت ہونے والی زمین کا تقریباً 5% جو ہے نا بطور عشر فرض ہے. مویشیوں اور سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے نا یہ بھی ایکچولی ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی ہے، یعنی کہ غربت اور افلاس کا خاتمہ ہے. مالی لحاظ سے کمزور لوگ جو ہے نا انہیں روزگار فراہم کیا جاتا ہے. اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ اس سے بڑھتا ہے، سرمایہ گردش میں رہتا ہے اور بہت سارے جرائم جو ہیں وہ بھی اس سے کم ہو جاتے ہیں. ذمہ دارانہ حکومت اور فلاحی ریاست کا تصور ہے کہ اگرچہ اسلام جو ہے نا وہ معاشی نظام میں عام افراد کو معاشی، کاروباری اور مذہبی جو ہے نا وہ آزادی ضرور حاصل ہے، لیکن حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں رہنے والے افراد کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دے. ٹھیک ہے، معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا رخ جو ہے وہ صحیح سمت موڑنے کی اور صارفین کو استحصال سے بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اختیار کرنا چاہیے. عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے، محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ ہے، معاشرتی اور سماجی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی حکومت کے فرائض میں شامل ہے. گمراہی اور بیرا روی جو ہے نا اس سے محفوظ معاشرہ ہے. جب یہ تمام چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا تو گمراہی اور بیرا روی سے جو ہے نا محفوظ معاشرہ جنم لے گا.
اسلامی معاشی اقدار کے بنیادی ستون کون کون سے ہیں؟ بلا سود بینکاری کا نظام ہے، اور یہ آپ چیپٹر 3 میں پڑھ چکے ہیں. ابھی بھی ہم نے جو ہے نا بلا سود بینکاری کا نظام اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے، تو اس لیے ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. مساوات ہے، تمام انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر بھی ہیں اور افضل بھی ہیں. سب کو ایک ہی والدین سے پیدا کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری انسانی نسل جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سے ہی چلتی ہے. ایک ہی طرح کے جسمانی اعضاء دیے گئے ہیں. روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہے، شکلاً ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ تمام فیمیل ان کے اعضاء ایک جیسے ہیں، تمام میل ہیں ان کے اعضاء ایک جیسے ہیں. شکل سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا ان کی صلاحیت اور ان کی ذہانت سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کسی سے افضل اور برتر ہے یا فلاں انسان جو ہے نا وہ کمتر ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو اپنے تقویٰ کے لحاظ سے جو ہے نا وہ دوسرے انسان پر بڑائی ضرور حاصل ہو سکتی ہے. پھر ہے اس میں عدل و انصاف ہے. عدل و انصاف جو ہے نا، عدل کے معنی ہے ایک چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یعنی کہ عدل انسانی معاشرت کی اساس اور اس کی بقا کے تحفظ کا جو ہے نا وہ ضامن ہے. عدل کی اہمیت کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، قوم، سوسائٹی، معاشرہ جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا. معاشی زندگی میں عدل کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ معاشی مفادات کے حصول میں انسان بہت حساس اور کم ظرف واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ باہمی لین دین، حقوق کی فرائض کی ادائیگی میں عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد بھی ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کہ ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے. ناپ تول میں جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا حکم ہے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ڈفرینٹ آیات کے حوالے دیے گئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنے ہیں. اور نظام معیشت میں کیا ہے کہ اگر عدل کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو باہمی کشمکش، گروہ بندی، اختلافات کا خاتمہ جو ہے نا وہ ممکن بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے. آجر اور اجیر کے مابین پائے جانے والی بے چینی اور بد اعتمادی باہمی محبت اور الفت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں مزدور آجر کے کاروبار اور سرمایہ کو اپنا سرمایہ سمجھ کر اور مال سمجھ کر اس کا تحفظ اور اسے فروغ کرنے کے لیے از خود تیار ہو جاتا ہے. احسان اور بھلائی کا معاملہ ہے. لفظ احسان جو ہے نا حسن سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی کہ اچھا، خوشگوار، خوبصورت نظر آنے والا. تو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے نا اس چیز کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کے معاملات اختیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور احسان جو ہے نا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند فرماتے ہیں. اور فرمایا کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم انقلابی قدم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے سب سے مظلوم طبقہ کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ غلام لوگ تمہارے بھائی جیسے ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہنو. یعنی کہ مزدور کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی تھی. ارتکاز دولت کا خاتمہ ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم اسے پڑھ چکے ہیں. اسراف ہے، فضول خرچی ہے، یعنی کہ فضول خرچی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. عدل و انصاف کا حکم صرف اسی لیے دیا گیا کہ ہر معاملے میں حد سے زیادہ کنجوسی کو بھی ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کنجوسی کی جائے گی تو وہی مال جو ہے نا وہ قیامت والے دن ان کے گلے کا توق بنے گا. لیکن اسراف سے بھی، یعنی کہ بیجا خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر نمود و نمائش یا بیجا خرچ کیا جائے گا تو اس ضمن میں بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، بلکہ اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتے ہیں. یعنی کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے رکھو اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھے رہو. اور کیا فرمایا گیا کہ کھاؤ پیو اور اعتدال سے تجاوز نہ کرو. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر کیا فرمایا گیا کہ فضول خرچی ہرگز نہ کرو. اس طرح کے مختلف احکامات جو مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی بک میں ہیں، آپ نے انہیں جو ہے نا وہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. پھر ہے سادگی اور قناعت پسندی ہے. دین اسلام ایک مسلمان سے جو ہے نا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ، مشکلات اور مصائب، بیماریاں، تنگ دستی، کئی قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. ان تمام آزمائشوں میں اللہ کا شاکر ہی رہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، مالی حالات میں کمزور ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تب بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. نمائش اور ظہیرہ اندوزی سے جو ہے نا اس کے مضمرات ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ نہ تو جو ہے نا وہ اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ نمائش اور دوسروں کو دکھاوے کو پسند کرتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی وہ پھر جو ہے نا لوگوں کی نمود و نمائش دیکھ کر اس چیز پر غم زدہ ہوتے ہیں اور ان کی دل شکنی ہوتی ہے، جس سے مایوسی، حسد، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا معاشرے میں جنم لیتی ہیں. پھر ذخیرہ اندوزی ہے.
کہ ذخیرہ اندوزی سے بھی منع کیا جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ذرائع لوگوں کے پاس کم جائیں گے اور لوگوں کو ٹھیک طرح سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں نہیں مل پائیں گی. تو اس لیے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو ذخیرہ کر کے ان کی قیمتیں بڑھا کر انہیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں بیچا جائے. تو ایسا بھی اسلام میں قطعاً جو ہے نا وہ پسند نہیں فرمایا گیا. یہاں تک تھا بچوں کا ہمارا یہ والا آج کا ٹاپک, اور یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے آپ کا, آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے. اوکے بچوں, اللہ حافظ.